بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک پرانی کہاوت ہے کہ ایک اونٹ کیوں ہنستا ہے۔ ویسے آپ سب لوگ بھی یہ جانتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، لیکن اصل میں اللہ کے 100 نام ہیں، اور اس 100ویں نام کا اونٹ کو معلوم ہوتا ہے۔ عرب کے دیہاتوں میں رہنے والے لوگوں کا سینکڑوں سال سے یہ دعویٰ ہے کہ اونٹ دنیا کا وہ واحد جانور ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے 100ویں نمبر کے نام کا علم ہے، اس لیے یہ اونٹ اتنے فخر کے ساتھ چلتا ہے، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ ہمیں ہی دیکھ رہا ہو، اور اس بات کا فخر محسوس کر رہا ہو کہ وہ اللہ کے نام انسانوں کو نہیں بلکہ اس کو معلوم ہے۔ ایک روایت سے نقل کی گئی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے 99 صفاتی ناموں کو بلند آواز سے پڑھ رہے تھے، اور 100ویں نمبر کا نام کو اونٹ کے کان کی سرگوشی میں کر کے بتا دیا، اور فرمایا کہ جس نے بھی اللہ کے 100ویں نمبر کے نام کو معلوم کر لیا تو وہ دنیا کی اصل حقیقت جان جائے گا۔ اونٹ ایک ایسا جانور ہے جو صدیوں سے انسان کی خدمت کرتا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں۔ اونٹ قدرت کا ایک عجیب شاہکار ہے جس میں چند چیزیں بہت عجیب ہیں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ لوگ بہت سے جانور خوبصورتی کی وجہ سے پالتے ہیں، یا کھیتی باڑی کے لیے پالتے ہیں، یا پھر دودھ وغیرہ حاصل کرنے کے لیے پالتے ہیں، لیکن ایک اونٹ وہ واحد جانور ہے جس میں یہ تمام باتیں موجود ہیں۔ اونٹ کو صحرا کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ کانٹے اور معمولی چیزوں کو کھا کر گزارا کرتا ہے، اور 10 سے 15 دن بغیر کچھ کھائے پیے گزار سکتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اونٹ کی تخلیق میں ایسی راز پوشیدہ ہیں جنہیں جان کر ایک انسان حیران رہ جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مغل سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ کے قریب نماز نہ پڑھو، اونٹ جنوں میں سے پیدا کیے گئے ہوں، آپ ان کی آنکھوں اور پھولی ہوئی سانسوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہاں یہ فرمایا کہ قبروں کے قریب نماز پڑھو کیونکہ وہ رحمت سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ یہاں پر اونٹ کے باڑوں سے مراد 3 چیزیں ہیں، ایک اونٹ کی باڑ، دوسرا اس کے رہنے کی جگہ، اور تیسرا وہ کنواں جس کے قریب پہنچنے کے وقت وہ اونٹ بیٹھ جائے یا پانی پینے کے لیے انتظار کرے۔ لہٰذا ان تینوں جگہوں پر نماز ادا کرنا درست نہیں ہے، جو کہ اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے کہ حضرت جابر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا بکری کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر چاہو تو وضو کر لو، چاہو تو نہ کرو۔ پھر اس شخص نے دوبارہ پوچھا کہ کیا ہم اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کر سکتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کر لیا کرو۔ اونٹوں کے باڑے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ شیاطین میں سے ہے، اور آپ نے اس کی وجہ یہ بھی فرمائی کہ ان کی خلقیت میں شیطانیت ہے، اور شیطان ایک ایسا لفظ ہے جو ہر قسم کی سرکش عادات کا حامل ہے، اور ان کے بارے میں شیطان کی آماج گاہ ہوتی ہے، یعنی ان میں سے بعض جن اور شیطان کی صفت کے حامل ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ نے اونٹ کے باڑے میں نماز ادا کرنے سے منع فرمایا ہے، اور اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنے کا حکم دیا ہے، اور بکری کے بارے میں نماز کی اجازت بھی دی ہے، اور وضو نہ کرنے یا کرنے کا حکم نہیں دیا۔ یہ وہ احکامات ہیں جن میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور چھپی ہوئی ہے۔ تاہم بعض علماء کے نزدیک اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنے کی حکمت اونٹ کے مزاج میں تیزی، شدت اور غصہ ہے۔
اس کا گوشت کھانے سے انسان میں غصہ پیدا ہوتا ہے، جبکہ وضو انسانی اعصاب میں تسکین پیدا کرتا ہے۔ اس لیے اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا چاہیے۔ یہاں پر شیطانی سے مراد یہ نہیں ہے کہ اونٹ کی پیدائش شیطان سے ہوئی، ورنہ اونٹ کا گوشت حلال نہ ہوتا۔ اونٹ کا گوشت زیادہ مقدار میں کھانے سے منع نہیں فرمایا گیا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے غصے کے وقت میں وضو کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کی کوہان پر شیطان ہوتا ہے، تو جب تم اس پر سوار ہونے لگو تو اللہ کا نام لے لیا کرو اور پھر ان کو اپنے لیے استعمال کیا کرو۔